کب دیکھیں گے ہم، بول اے کشمیر کب دیکھیں گے ہم، تیری آزادی کے لہراتے علم، بول اے کشمیر کب دیکھیں گے ہم۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر محمد خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اسلامی یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ سامعین اکرام، ڈاکٹر محمد خان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم لبرل نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ معاشی مفادات کے باوجود جو پاور پالیٹکس ہے اور اس میں جو انسانی حقوق یا اخلاقیات کا جو درس ہوتا ہے وہ صرف اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں فلسطین کی اور کشمیر کے مسئلے کے حل کرنے کی، اس وقت نہ کوئی اخلاقیات سامنے آتی ہے، نہ انسانی حقوق سامنے آتے ہیں، بلکہ وہ مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے ان دونوں چیزوں کا۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انالیسس دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاور پالیٹکس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اخلاقیات نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اخلاقیات کا اگر درس دیا بھی جاتا ہے تو وہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، یہاں مفادات ہوتے ہیں۔ جیسے لبرل انٹرونشن کی جاتی ہیں، جیسے افغانستان یا عراق میں کی گئی، تو یہ بتایا گیا کہ چونکہ عراقی صدام حسین کے خلاف، صدام حسین کے ظلم ستم سے تنگ تھے، تو ہم نے ان کو صدام حسین کے ظلم ستم سے آزادی دی۔ اور اسی طرح طالبان کے بارے میں 2001 میں کہا گیا کہ یہ آپریشن جو انڈیورنس فریڈم ہے، تو یہ طالبان کی آزادی، طالبان سے ان لوگوں کو آزاد کرایا گیا۔ تو یہ ظاہر ہے اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا۔ جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کا اور دوسری طرف اسرائیل کا، ظاہر ہے ہندوستان نے جو ماڈل اسرائیل سے ہی ابھی اپنا کے کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز اور کشمیریوں کو بے گھر کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو یہ ماڈل وہیں سے بیسکلی ایکسپورٹ ہوا۔ یہ دونوں جو ہیں امریکہ کے الائز ہیں، ظاہرہ امریکہ ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے، ان کے مفادات کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو کولڈ وار میں امریکہ پاکستان کا الائی تھا، اور یہ جو ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کی آئی ہے تو موسٹلی یہ یورپین بیکڈ ہے، امریکن بیکڈ ہے۔ لیکن ظاہرہ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں تو یہ جو چھوٹے ملک ہوتے ہیں ان کے درمیان تنازعات کو قائم رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے۔ کیونکہ آپ اگر نظر اٹھائیں تو دیکھیں گے آپ کہ تمام وہ ممالک جو جس سے ڈی کالونائزیشن ہوا تو اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ضرور موجود ہے، وہ ایشیا میں ہے یا افریقہ میں ہے۔ تو یہ ایکچولی ریئلٹی ہے اور اس ریئلٹی کے ساتھ ہی ہمیں آگے چلنا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو کہیں اور سے آزادی نہیں ملے گی، اس کے لیے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کی جو سالمیت ہے، اگر ہماری سالمیت 1971 میں گئی تو اس میں بھی ہماری غلطیاں تھیں، تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل پاور پالیٹکس میں جو بہت اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ سیکورٹی میکسیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک لیول آتا ہے کہ پاور میکسیمائزیشن کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو اب کس حد تک ہم نے جو انوائرمنٹ ہمارے حق میں استعمال ہو سکتا تھا اس کو استعمال کیا، ہماری اسٹریٹجک لیول پہ بڑی غلطیاں ہیں جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کشمیر کی صورت میں آپ کو خاص کر کے یہ کہوں، کیونکہ کشمیر پاکستان کے لیے حقیقت یہی ہے کہ شہر کی حیثیت رکھتی ہے، پاکستان کی سیکورٹی کی ضامن ہے۔ پاکستان کے جو لہلاتے کھیت ہیں ان کا سارا پانی یا تو کشمیر سے نکلتا ہے یا کشمیر سے گزر کے آتا ہے۔ تو ہندوستان پاکستان کو بغیر کسی جنگ کے، یہ جو کشمیر کا جو کچھ ہندوستان نے 2019 میں کیا، تو بغیر کسی جنگ کے ہندوستان چاہتا ہے کہ کشمیر کو، پاکستان کو ڈیزرٹ میں تبدیل کرے۔ آج جبکہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے اور یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پہ ڈسپیوٹڈ ہے، تو ہندوستان ہمارا پانی روک رہا ہے۔ تو کل جب وہاں پہ مکمل قبضہ ہو جائے گا، ڈیموگرافک چینجز بھی ہو جائیں گی، تو آپ کا کیا خیال ہے ہماری طرف پانی کی کوئی بوند بھی آ سکے گی؟ اور جو مرضی ہم لیتے رہیں، کیونکہ اس میں جو پاورفل ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری اسٹرگل کے ساتھ، پوری جدوجہد کے ساتھ جو کمپیریٹیولی اسمالر اسٹیٹس ہیں تو اس کے خلاف اپنی ساری پاور کا استعمال کرتا ہے۔
تو بہرحال اس کے لیے ہمیں سوچنا بھی ہے اور اس کے لیے ہمیں کام بھی کرنا ہے. پاکستان کے پاس بڑے سالڈ گراؤنڈ ہیں کشمیر کے معاملے پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کرنے کے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے جتنے بڑے بڑے آرگنز ہیں وہاں پہ پاکستان بڑا سالڈلی اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, چونکہ ہندوستان نے جو کچھ بھی 2019 میں کیا اور یہ جو جس کو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کہتے ہیں, تو اس کی حقیقی جو لیگل پوزیشن کوئی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے اسٹرگل کرے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی طرف مائل کرے گا, ان کو پیو کرے گا, راستے ہموار کرے گا. جی ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے کنڈمنیشن تو کر لیتے ہیں, احتجاج بھی کر لیتے ہیں, جلسے جلوس بھی کر لیتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو جب تک ہم موبلائز نہیں کریں گے ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی اور ایجوکیشنلی, میں آپ کو میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جی, تو پھر یہ چیزیں ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. درست. بہرحال اس کے لیے ضروری ہے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستان کو ہم نے اندرونی طور پہ اسٹرانگ کرنا ہے. ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے, کیونکہ اس وقت گزشتہ اگر 1-2 سال سے آپ دیکھیں, یہ بلکہ 4-5 سال سے آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کے مسائل ہی نہیں حل ہو رہے, تو ہم باہر جو اپنے ایکسپینڈیڈ قسم کے جو ہمارے انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ, تو ان کی طرف کیسے جائیں گے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. ڈومیسٹکلی ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, خاص کر کے جو نیشنل انٹرسٹ کے جو ایشوز ہیں اس پہ ہمیں ایک طرح سے ہارمونائز ہونا ہے, یکجا ہونا ہے. اور ہم نے اپنی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں, پولیٹیکل ایفرٹس ہیں, تو ان کو خواہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ جاری رکھیں اور ان کو یہی ہونا چاہیے کہ کیا پاکستان نیشنل انٹرسٹ سرو ہو رہے ہیں, فلفلمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیشنل اسٹریٹجی ہو, اور نیشنل اسٹریٹجی کے تحت ہی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا سکتے ہیں. یہ ہیپیزٹ طریقے سے یا ہیسٹلی جو چیز پلان کی جاتی ہے تو اس میں ہم ریئلی وہ گینز نہیں کر سکیں گے جو اس وقت پاکستان کو چاہیے. بالکل صحیح. بول اے کشمیر کب دیکھیں گے ہم, بول اے کشمیر کب دیکھیں گے ہم, تیری آزادی کے لہراتے علم. بول اے کشمیر